السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اے اللہ، درود نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، تفہیم القرآن کی 20ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ آیات نمبر 28-29 سورہ البقرہ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف سے توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور ہر وہ چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا زمین پہ آپ کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اس فقرے میں تو اہم حقیقتوں کی طرف متنبہ فرمایا گیا ہے کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہو جو تمہاری حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے تم جہالت کی تاریکیوں میں کیا نتیجہ نکال سکتے ہو، جب اس کے سوا علم کا کوئی اور منبع ہی نہیں، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو۔ آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تمہیں مل سکتا ہے؟ اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضہ و قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک وہی مدبر، وہی اللہ ہے۔ لہٰذا اس کے بندگی کے سوا تمہارے لیے تمہارا اور کوئی طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے، اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ اس سے انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور روح انسانی کی تاریخ کا باب پیش کیا گیا ہے، جس سے مرعوب ہونے کا کوئی اور دوسرا ذریعہ میسر نہیں۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس پر تقدیس سے آدمی اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملک کے اصل معنی عربی میں پیامبر کے ہیں۔ اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے۔ یہ محض وہ قوت نہیں جو متشخص نہ ہو، بلکہ ایک شخصیت رکھنے والی چیزیں ہیں جس سے اللہ اپنی عظیم و شان سلطنت کی تدبیر اور انتظام کا اعلان کرتا ہے۔ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے انکار ہیں، اللہ کے احکامات سے جو انکار کرتے ہیں اور اس کی خدائی میں دوسروں کو حصہ دار سمجھتے ہیں، تو وہ جو لوگ ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے تفویض کرتا اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے، بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو اس کا مالک اس کی منشا ہوتی ہے وہ اپنے مالک کی منشا کو پورا کرتا ہے۔ اگر خود کو مالک سمجھ بیٹھے اور خود اختیارات کو من مانی کے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی کو اور مالک تصور کرنے لگے،
تو اور اس کے منشا کی پیروی کرنے لگے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر وہ اختلاف کریں۔ وہ خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین پر کچھ اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کائنات کے اس نظام میں کسی بااختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سا بھی اختیار منتقل کر دیا جائے تو سلطنت کے اس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا، وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچے گا۔ اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ اس فکر سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکامات بجا لانے میں ہم ہر وقت تندہی سے لگے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق سارا جہان پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں ہم ہر وقت مؤدب کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی کس چیز کی ہے کہ ایک خلیفہ کی ضرورت پڑے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کے عوض معنی جو ہے وہ پاکی بیان کرنے کے ہیں، سرگرمی کے ساتھ صحیح کرنے سے بھی اس کے تقدیس کرنے سے مراد ہے۔